آج میں آپ کو سناتا ہوں سورہ کہف، قرآن پاک کی 18 نمبر سورت۔ اس کا جو ہے ایک واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بندے سے ملتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، آپ کے پاس نیک اور پاکیزہ علم ہے، آپ مجھے وہ علم سکھا دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں صبر کر لوں گا، لیکن آپ مجھے وہ سکھائیں۔ خیر، ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایک کشتی پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کشتی میں نا تھوڑی سی اس کی نا تھوڑی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ غریب لوگوں کی کشتی ہے، تو یہ تو آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وہ اپنی غلطی پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہ نہیں، میں اب نہیں ایسے کروں گا، اب نہیں میں پوچھوں گا، تو آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ اگین ایک جگہ پہ وہ جا رہے ہیں تو ایک لڑکا ملتا ہے، ینگ نوجوان ہے، اس کو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ قتل کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر چپ نہیں رہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں قتل کیا آپ نے اس کو، یہ تو بڑا ظلم کر دیا آپ نے۔ وہ پھر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب آخری بار، اب میں نے کوئی کوشچن کیا تو آپ کا اور میرے رستے جدا۔ اب پھر اس شرط پہ وہ پھر چل پڑتے ہیں۔ ال تھرڈ ٹائم وہ ایک گاؤں میں جاتے ہیں، گاؤں والوں سے کوئی کھانا طلب کرتے ہیں۔ گاؤں والے ان کی جو مہمان نوازی ہے اس سے نا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کھانا دینا۔ اب وہ آگے جاتے ہیں اسی گاؤں میں، تو ادھر ایک دیوار گری ہے، تو اللہ کا جو نیک بندہ وہ کہتا ہے کہ اس کی مرمت کرنی ہے۔ یہ تینوں لگتے ہیں اور اس کی مرمت کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ چاہتے تو اس کی اجرت بھی لے سکتے تھے، ہم نے یہ فری میں کر دیا۔ وہ کہتے ہیں بس اب آپ نے پھر پوچھ لیا تو ہمارا سفر جو ہے نا وہ اب ساتھ میں نہیں ہم رہ سکتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جدا ہونے سے پہلے میں آپ کو اس کی حکمت بتاؤں گا کہ اس میں اللہ پاک کی حکمت کیا تھی، کیونکہ یہ سب کچھ اس کے جو ہے حکم سے ہوا ہے۔ جو پہلی بات تھی کہ کشتی جو توڑی تھی، اس میں تھا کہ ایک آگے ظالم کوئی بادشاہ تھا، وہ کشتیاں لوگوں کی چھین لیتا تھا، تو اس لیے توڑی کہ یہ تھوڑی سی خراب ہو جائے گی تو جو یہ بعد میں مرمت کر لیں گے، لیکن جو بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ، وہ ان کی کشتی نہیں چھینے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو لڑکا تھا وہ کفر کرنے والا تھا جس کو مارا تھا، اور اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، تو اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو تنگ نہ کرے، تو اس لیے اس کو مار ڈالا، اور اللہ پاک اس کے ماں باپ کو اور نیک اولاد دے گا۔ اور جو آخری بات ہے کہ گاؤں والوں کی جو دیوار ہے وہ کیوں بنائی، حالانکہ انہوں نے کھانا بھی دینے سے انکار کر دیا، وہ اس لیے بنائی تھی کہ اس گاؤں میں 2 یتیم بچے تھے، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتی، تو وہ خزانہ لوگوں کے ہاتھ آ جاتا۔ اب وہ دیوار جو ہے وہ ہم نے دوبارہ تعمیر کر دی، اور اس سے ان کا جو ہے خزانہ سیو ہو گیا۔ اب جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنا جو خزانہ ہے وہ اس دیوار سے نکال کے استعمال کر سکیں گے۔ یہ اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اس لیے ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں ہمیں سبق دیا گیا ہے، ہمیں لیسن دیا گیا ہے کہ آپ نے جلدی نہیں کرنی کسی کام میں۔ تو جب یہ بہت پیارا سورج کا نظارہ آپ کو دکھایا میں نے، تو اس نے صبح جب طلوع ہونا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، اور جب اس نے ڈوبنا ہوتا ہے تو یہ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتا، یہ ڈوب جاتا ہے۔ تو اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، جو اس نے ترتیب بنائی ہوئی ہے ہمیں اس ترتیب کو فالو کرنا چاہیے۔ جو ہمیں دنیا میں لے کے آیا ہے وہ ہمارے ہر اچھے برے کا اختیار رکھتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا بہتر ہے، تو اس پہ توکل کرنا چاہیے
اور اس کی ہر جو بات ہے اس پہ آمین کہنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔